68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ صدق الله مولانا۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانہ، لوگ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ اولاد سے پاک اور بے نیاز ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے مجھے گالی دی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے مجھے گالی دی۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اس نے اللہ کو گالی دی۔ گالی دینا برے شخص کو بھی گناہ ہے، گالی کی اجازت نہیں۔ چہ جائے کہ کوئی اپنے خالق و مالک کو گالی دے، اس سے بدتر کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس نے اللہ کو گالی دی۔ اس لیے اولاد جو ہوتی ہے وہ جان نشین ہوتی ہے، اور جان نشین اسے چاہیے ہوتا ہے جس نے ایک نہ ایک دن مٹنا اور فنا ہونا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فنا ہونے سے بھائی کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ دنیا میں انسانوں کے باپ کا جان نشین بیٹا، پھر آگے پوتا، ایک سلسلہ چلتا ہے۔ کیوں؟ اوپر والے سارے کیا ہیں؟ فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے۔ انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ وہ ذات کسی کی محتاج ہے؟ سارے اس کے محتاج ہیں۔ اولاد کے لیے صنف مخالف بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کے لیے خواہش اور لذت کا مزاج ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہیں۔ اور اولاد جو ہے وہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی کمزوریوں میں سے۔ اللہ نے اولاد جو ہے یہ ایسی چیز بنائی ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے، تجربہ ہے کہ جس وقت آدمی کی اولاد جوان ہوتی ہے آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ اولاد کے پیچھے بہت سے، اولاد نہ ہوتی تو یہ ہرگز یہ کام، غلط کام نہ کرتا، لیکن اولاد کی وجہ سے انسان بہت ساری کوتاہیاں کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر اولاد ثابت کر دی جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر نظر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی نظر انداز ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص میں کیا فرمایا گیا؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔
سبحان کس پاکی کو کہا جاتا ہے؟ سبحان کسی ذات کی اس پاکی کو کہا جاتا ہے جس سے اس کی عزت میں فرق ڈالنے کے لیے گندگیوں کو، نالیقیوں کو، توہین کو شامل کر لیا جائے۔ اس لیے سبحان کلمہ تقدیس ہے۔ ہم جب سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یا رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں جتنی کمی کوتاہیاں ہماری زبانوں میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارا رب ان تمام کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے۔ سبحانہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس لیے اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے حکم کی پابند ہے۔ ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں۔ دیکھنا بھائی، ایک بات ذرا دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے تم نے جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان کسی چھوٹے اور ماتحت پر بھی کوئی بات کرے تو دلیل سے کرے، اگر دلیل سے نہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ جہاں معاملہ آ جائے دین کا، جہاں معاملہ آ جائے اللہ کے نبی کا، پھر جہاں معاملہ آ جائے خود اللہ کی ذات کا، وہاں کتنی بڑی دلیل چاہیے؟ قرآن کریم فرما رہا تمہیں تو آپس میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، چے جاؤ تم اللہ کے بارے میں اتنی بڑی توہین کرتے ہو۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ قل ان الذین یفترون، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا تو تھوڑا سا نفع ہے، تم ساری حرکتیں دنیا کی محبت میں کرتے ہو، اس جہان کو آباد کرنے کے لیے کرتے ہو، اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کتنی مختصر ہے، کتنی مختصر ہے۔ بھائی ہمیں یہاں چونکہ اس دنیا سے دھوکہ لگتا ہے، ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سارا میلہ یہی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، حالانکہ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو آدمی 60، 70، 75 پر پہنچ جائے اس نے بہت کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے۔ وہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھے نا تو حقیقت یہ ہے، جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اپنے الحلقہ احباب، جاننے والوں میں وہ دیکھتا ہے کہ جماعت کی جماعت اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ اتنی، ایک مرتبہ میں اپنے ایک بڑے عزیز کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا، ان کی عمر 60 سال ہے، تو ان کا ایک مزاج ہے، وہ اپنے متعلقین کے لیے دعائیں بہت کرتے ہیں، اپنے متعلقین کے لیے دعائیں بہت کرتے ہیں۔ تو قبرستان میں ان کو دعاؤں میں کافی دیر لگ گئی، تو میں نے ان سے ویسے کہہ دیا، میں کہا بہت دیر لگی، مجھے کہنے لگے یار کیا کریں، اب کس کس کے لیے دعا کریں، مجھے تو یوں لگتا ہے میرے تو سارے ہی یہاں آ گئے، میرے تو سارے ہی یہاں آ گئے ہیں۔ جو واقعتاً 70، 75، 80 پر پہنچا ہوا ہو، اس کو پھر بھی وہ دنیا کے نشوں میں لگا رہے، پھر بھی وہ یہ کہے کہ ابھی میں نے پوتوں کی دنیا آباد کر کے جانی ہے، میں نے پڑ پوتوں کے لیے پلاٹ خرید کے جانے ہیں، میں نے اس لیے قرآن نے یہاں متاع فی الدنیا، لوگوں یہ تو دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا انکار کرتے رہے۔ اور پھر آگے قرآن کریم نے یہاں مختصراً کئی نبیوں کے واقعے کو ذکر کیا ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل رسالت کا ذکر آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے۔ آگے پھر قرآن کریم نے 3-4 پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ پیغمبروں کے واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟
ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور اللہ کے نبی کو یہ اطمینان دینے کے لیے کہ اے ہمارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح کے حالات کا واسطہ آپ کو پڑ رہا ہے آپ سے پہلے نبیوں کو بھی اسی طرح کا واسطہ رہا ہے۔ نمبر 2، پہلی قوموں کے واقعات میں عبرت بہت ہے، نصیحت بہت ہے۔ اصل بات یہ ہے، پہلے نبیوں کے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے اللہ نے سب سے لمبی عمر کس کو دی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف کلمہ اللہ کے کلمہ کو بلند کیا۔ 950 سال۔ بھائی ہم صبح کو جائیں نا دعوت دینے کے لیے، پہلے تو ہمیں یوں لگتا ہے شام تک شاید ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، دوسرا ہم ایک بندے کو 3 مرتبہ کہہ کے تھک جائیں گے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے یہ عمر نوح علیہ السلام کی تھی، ان کی قوم کی نہیں تھی۔ ان کی قوم کی جو عمر تھی وہ 150-200 سال سے زیادہ نہیں تھی ان کی قوم کی عمر۔ اب اگر 950 سال کو تقسیم کیا جائے تو اندازہ لگا لیجئے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی نسلوں کو دعوت دی ہوگی، 1 کو 2 کو۔ اس لیے مفسرین کا ایک محتاط اندازہ ہے کم سے کم 3-4 پشتیں اور نسلیں تو گزر گئیں جن کو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، پکارا۔ خود قرآن کہہ رہا لیلا و نہارا، اے اللہ نہ میں نے دن چھوڑا نہ میں نے رات چھوڑی، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں مجھے توقع تھی کہ یہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ اور آپ سب حضرات کو پتہ ہے جب کشتی پر سوار ہوئے تو کیا چند 80-82 افراد تھے، 80-82 افراد تھے۔ 80 کو اگر 900 سال پہ تقسیم کیا جائے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 1 صدی میں کتنے فرد تیار ہوئے، 1 صدی میں کتنے فرد تیار ہوئے۔ لیکن نوح علیہ السلام، اس لیے صحیح بخاری میں ہے کہ بعض پیغمبر اللہ تعالیٰ کے یہاں کل قیامت والے دن آئیں گے، ان کے ساتھ صرف 1 بندہ ہوگا۔ ان کے ساتھ کتنے بندے ہوں گے؟ بعض ایسے آئیں گے ان کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ بیان کیجئے لوگوں کے سامنے نوح کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کے حالات۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ دیکھو بھائیو میری ایک بات سنو، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، سب سے مشکل کام اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنی قوم کو دعوت دینا ہے۔ اس بہت مشکل کام ہے۔ دوسروں کو بندہ سب کچھ کہہ سکتا ہے، اپنے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بندہ سارے شہر کو نیکی کی تلقین کر سکتا ہے لیکن اپنے بچے سننے کے لیے تیار۔ نبیوں کے ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیوں کو، اپنے چچاؤں کو، اب سب کو جمع کیا اور نام لیا، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خاندان کے افراد کے نام لیے۔ اذ قال لقومہ، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرک۔ اوہو بھائیو، یہ نبی ہی کا ایمان کی سطح ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا اللہ کی طرف بلانا برا لگتا ہے، اگر تمہیں میری دعوت بری لگتی ہے، میرا یہ کہنا تمہیں غصہ دلاتا ہے کہ اس اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نصیحت، کسی اور کی بندگی نہ کرو، اگر تمہیں یہ برا لگتا ہے تو تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اپنے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو، مجھے جو کرنا چاہتے ہو
مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، پہلے بھی تم میرے ساتھ ہر طرح کی زیادتی اور ظلم کرتے ہو، جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ۔ اور بھائی ہم تھانے کے ایس ایچ او کے ساتھ تو کیا ٹکرائیں گے، ہم تو محلے کے 2-4 اوباشوں کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے۔ ہم تو محلے کے 2-4 اوباشوں کے ساتھ، میں اس بات پر پتہ نہیں میں اس کو لفظوں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، مجھے پورے قرآن میں اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ بندہ وہ جو ششدر رہ جاتا ہے نا، مبہوت ہو جاتا ہے کہ یار نبی کے ایمان کی قوت اور طاقت اور سطح اتنی بلند ہوتی، نبی دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے رعب اور دبدبوں سے اتنا بے نیاز ہوتا ہے، اکیلا تنے تنہا پوری قوم کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوری فرعونیت کے سامنے موسیٰ اور ہارون کیا کھڑے ہیں؟ اکیلے کھڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری یہودیت کے مقابلے پر اکیلے کھڑے۔ ہر نبی کی زندگی یہ ہے۔ میں اس سے یہ سمجھاؤں، جو بندہ جتنا انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ دنیا کے خوف اور دنیا کے رعب اور دبدبوں سے اتنا ہی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے نقشوں پر جتنا چلتا ہے، ان کے نقش قدم پر ان کے اتباع میں جتنا آگے بڑھتا ہے، اس کو یہ جو دنیا کے مصنوعی کششیں ہیں نا، ان کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت یہ کہ وہ اٹھ کر جب دنیا کو فتح کرنے اٹھے نا، تو لوگ حیرت رہ گئے، یار یہ عجیب مخلوق ہے، ان کے سامنے مٹی اور سونا برابر ہے، ان کو کوئی چیز کشش نہیں دے سکتی، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ یہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ یہ ان کو کوئی مروب کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی۔ حضرت مقداد بن اسود جب مصر کا وہ گئے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہوں نے کیا کہا تھا مقوقس شاہ مصر کو؟ مقوقس اور شاہ مصر نے یہ کہا تھا کہ تم بڑی دور ہو اپنے وطن سے، اور ہمارا یہ وطن ہے، کیوں ہمارے ہاتھ سے مرنے کا ارادہ ہے؟ واپس چلے جاؤ، جو کچھ چاہیے آپ کو دے دیں گے۔ مقداد بن اسود نے کہا ہمیں اس موت سے ڈراتا ہے جو ہماری محبوبہ ہے، تو ہمیں اس موت سے ڈراتا ہے جو ہماری، تو ہمیں اس شہادت سے ڈرا رہا ہے جس سے بغل گیر ہونے کی ہر روز ہمیں تمنا اٹھتی ہے، تو اس سے ڈرا رہے ہو ہمیں، اس کو بھول جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں آپ سے بہت عرض کرتا ہوں، صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھے، ذرا اندازہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، پوری قوم کو کہہ رہے ہیں جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے تمہاری طرف سے کسی طرح کے ڈر۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کو وہ ایسی ایسی تکلیفیں دیتے تھے، ایسے ایسے دکھ دیتے تھے نوح علیہ السلام کو۔ ذرا ان آیات کا ترجمہ دیکھیے، پھر اندازہ لگا لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتنی اولو العزمی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں بڑا بھاری لگتا ہے تمہارے سامنے میرا کھڑا ہونا، وتذکیری بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا اگر تمہیں برا لگتا ہے، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، فعلی اللہ توکلت، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اوہو، جس کو یہ حاصل ہو گیا نا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ کس شان سے ہمارے آقا نے غار ثور میں فرمایا تھا، کس شان سے، جس وقت سر پر پہنچے تھے حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا، پکڑ لیے، وہ بھی یہی شان ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیچھے سے اور گرد و غبار اٹھا نا، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ سمندر کیسے عبور کرنا، چونکہ وہ جو دریا کا رستہ تھا وہ فلسطین جانے کا رستہ، اس کے لیے بحری جہازوں کی ضرورت تھی، وہ تھے نہیں، ان کی تعداد بڑی، سب نے کہا خشکی سے، موسیٰ نے کہا نہیں پانی، اس نے کہا پانی کے راستے سے اتنی، مجھے اللہ کا حکم ہے، اگرچہ ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں، مطلب موسیٰ نے کیا کہا، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے تو پانی والے راستے سے ہی جانا ہے۔ ساری قوم بگڑ گئی،
کہا چلو ٹھیک ہے چلے گئے. اب جب وہاں پہنچے صبح ہوئی تو یکدم گرد و غبار اٹھا تو دیکھا ہو لاکھوں کی فوج اسلحہ اور قوت میں ڈوبی ہوئی دندناتی آ رہی ہے. سب نے کیا کہا تھا؟ انا لمدرکون. موسیٰ تو نے کیا کیا؟ ہمیں مروا دیا. انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے. اب کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ، ابھی سمندر کی کوئی آگے کوئی کیفیت نہیں ہے، ابھی تو پانی اسی طرح. فوراً کہا قال کلا، نا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، کسی کی مجال نہیں کوئی ہمیں پکڑ لے. قال کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین، وہی مجھے سیدھی راہ دکھائے. ابھی تک میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ یہ حکم آیا کہ پانی پر لاٹھی مارو، ابھی تک آنکھوں کے سامنے جو منظر ہے وہ موت کا ہے. پورے یقین سے کہا لا. قال کلا ان معی ربی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، اب جب آپ یہ کلمہ ایمانی کی اذان دے چکے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اب ذرا مارو اپنا عصا. ان کو بتاتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے کرشمے کیا ہوتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ماری لاٹھی تو میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کی معیت کیا چیز ہے، اللہ کی معیت کیا چیز ہے. یہاں دیکھیے، اگر فعلی اللہ توکلت، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ فاجمعوا امرکم، تم اپنے معاملے کو اکٹھا کر لو، مجتمع کر لو. وشرکاءکم، اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارے اوپر تمہارے معاملے کے بارے میں کوئی دو رائے، متفق ہو جاؤ میرا کیا کرنا ہے اور پھر کر گزرو. ثم اقضوا الی، پھر میرے اوپر جو فیصلہ نافذ کرنا ہے کر دو. ولا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے اس کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اللہ سے منہ پھیرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا. میں نے اللہ کے لیے ہی تمہیں جب کہا ہے کچھ کہا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. اس لیے آج اگر بھائی کو دین کے معاملے میں کسی کو کچھ کہہ دیا جائے نا تو بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اوہو یہ تو مولوی صاحب اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اس علم کے چند الفاظ بھی آتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ایک بال بھی کسی سے نہیں مانگے. وہ خوددار اور غیرت، جہاں بھی اس کو کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صاف یہاں کہہ دیا نہ ہم کچھ نہیں چاہتے. ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو صرف اور صرف کس کے ذمے ہے؟ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین، میں مسلمان بن کر رہا. اس لیے اس آیت سے صاف پتہ چلا کہ سارے نبی مسلمان ہیں اور سارے نبیوں پر ایمان لانے والے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. فَكَذَّبُوا، ساری قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا. فَنَجَّيْنَا، ہم نے پھر نوح علیہ السلام کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ہم نے پھر ان کے ساتھی جو کشتی میں تھے ان کو بھی نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهُمْ، پھر ہم نے صرف انہی کشتی میں بیٹھنے والوں کو ہی جان نشین بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان سب کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. فَانظُرْ، آپ دیکھیے ذرا، کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر ہم نے ان کا کیا حشر کیا جن کو ہمارے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا تھا، وہ باز نہیں آ رہے تھے. دیکھیے پھر ہم نے ان کا کیا حشر کیا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ